تیسرا نیکی کا کام ہے روزے. روزہ ایک فرمان ہی اس کے لیے کتنا بڑا ہے. الصوم لی وانا اجزی بہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے، میں ہی اس کی جزا دوں گا. یعنی یہ اتنا بڑا عمل ہے. رجب کے کچھ روزے مخصوص کر دیے گئے جو اللہ کے رسول نے مخصوص نہیں کیے، اور رجب کے مہینے میں مخصوص روزے رکھ کر اجر کی امید باندھی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دیں گے. مثلا رجب کے پہلے دن کا روزہ مسکنسیپشن ہے، غلط فہمی، کوئی ثبوت نہیں ہے، من گھڑت ہے کہ رجب کے پہلے دن کا روزہ 3 سال کا کفارہ ہے، اور دوسرے دن کا روزہ 2 سال کا کفارہ ہے، اور تیسرے دن کا روزہ 1 سال کا کفارہ ہے. پھر ہر دن کا روزہ 1 ماہ کا کفارہ سمجھا جاتا ہے. اسی طرح 27ویں کو لکھی اور ہزاری روزے رکھ کر ثواب کی امید رکھی جاتی ہے. لکھی سے مراد 1,00,000 روزوں کا ثواب. تو کسی جگہ سے یہ نہیں ملتا کہ وہ لکھی روزہ ہے یا ہزاری روزہ ہے، یہ من گھڑت روزے ہیں. اور رجب کے روزوں کے بارے میں خاص طور پر حافظ ابن قیم نے فرمایا، ماہ رجب میں روزہ رکھنے یا رجب کی بعض راتوں میں نماز پڑھنے کے بارے میں ہر حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر گھڑا ہوا جھوٹ ہے. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کذب علی متعمدا، جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا، فلیتبوا مقعدہ من النار، اس پر لازم ہے کہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے. یعنی جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کام کیا اور بغیر ثبوت کے دوسروں تک کہتا رہتا ہے یہ حدیث ہے، تو یہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے. جھوٹی حدیثیں گھڑنا اور فارورڈ کرنا. جس حدیث کو آپ نہیں جانتے، جس کے بارے میں یقین نہیں ہے، اس کو آگے فارورڈ نہ کریں، اس کی پوسٹ نہ لگائیں.